نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون صدق اللہ العظیم۔ اس دنیا کے اندر رہنے والا ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اس دنیا کے اندر رہوں تو کامیابی میرا مقدر بنے، اور میں آخرت کے اندر جاؤں تو وہاں پر بھی کامیابی میرا مقدر بنے۔ اس دنیا کے اندر بھی کامیابی چاہتا ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیابی چاہتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے دنیا اور آخرت کی کامیابی کو دو اسباب کے ساتھ مقید کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انسان ان دو اسباب کو اختیار کر لے تو اللہ رب العزت دنیا کے اندر بھی کامیابی کو اس کا مقدر بنا دے گی اور آخرت کے اندر بھی کامیابی کو اس کا مقدر بنا دے گی۔ ابو جہل جو قریش کا سردار، مکہ کا سردار تھا، اس نے کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اے اللہ، اگر یہ تیرا قرآن سچا قرآن ہے، یہ نبی تیرا سچا نبی ہے، اے اللہ سچے ہونے کے باوجود ان کے اوپر ہم ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ اگر یہ سچے ہیں تو اے اللہ ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسا دے یا اور کوئی عذاب لے جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اگر یہ سچے ہیں تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسا دی یا کوئی اور دردناک عذاب لے۔ اب اللہ رب العزت نے ان کے اوپر عذاب کیوں نازل نہیں فرمایا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری نبی ہیں۔ قرآن یہ بھی سچی اور لاریب اور بے عیب کتاب ہے، دین اسلام یہ سچا مذہب ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے اوپر عذاب کیوں نازل نہیں فرمایا؟ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ میں اللہ رب العزت ان کے اوپر عذاب تب تک نہیں نازل فرماؤں گا جب تک کہ میں محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اندر موجود ہے۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں موجود ہے تب تک رب کائنات عذاب نہیں نازل فرمائیں گے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کرنے والے لوگ جب تک اس دنیا میں رہیں گے تب تک اللہ رب العزت اپنے عذاب کو نازل نہیں فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود بھی باعث رحمت ہے اور سنت کے اوپر عمل کرنا یہ بھی باعث رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود باعث رحمت ہے۔ اس کی ایک مثال سنیے کہ غزوہ خندق کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس صحابہ کرام کے ساتھ مل کر خندق کھود رہے تھے، ایک صحابی آئے، آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بھوک لگی ہے، اتنی بھوک کی شدت تڑپا رہی ہے کہ قمیض اٹھا کر دکھایا کہ پیٹ کے ساتھ پتھر باندھے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قمیض کو اٹھایا تو دکھایا کہ میں نے 2 پتھر باندھے ہیں، یعنی اتنی بھوک کی شدت تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں کہ مجھ سے یہ برداشت نہ ہوا، میں فوراً اپنے گھر گیا، جا کر اپنی بیگم سے عرض کیا، بیوی سے کہا، زوجہ سے کہا کہ کچھ کھانے کے لیے ہے، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، لہذا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ بیوی نے کہا چو کا کچھ آٹا موجود ہے اور ایک بکری کا بچہ موجود ہے، اس کو ذبح کر کے ہم کچھ بندوں کے کھانے کا انتظام کر سکتے ہیں۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے اس بکری کے بچے کو ذبح کیا اور کھانا تیار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، آ کر عرض کیا ان کے کانوں میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اور چند صحابہ کرام کی میں اپنے گھر میں دعوت کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا آپ میرے ساتھ تشریف لے جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کی یہ بات سنی تو علل اعلان صحابہ کرام کو دعوت دی کہ آج حضرت جابر کی گھر دعوت ہے، لہٰذا اب کام کو ابھی چھوڑ دو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ بڑے پریشان کہ میں نے تو چند صحابہ کرام کی دعوت کی تھی، چند لوگوں کا کھانا میرے پاس موجود تھا، اب تو ہزاروں کا لشکر ہے، اب میں کیا کروں گا؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر آتے ہیں تو ان کی بیوی دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے پریشان ہیں۔ پوچھا کہ آپ پریشان کیوں ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت قبول نہیں کی؟ تو کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت تو بڑے اچھے طریقے سے قبول کی ہے، لیکن میں نے ان کو ساتھ یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس چند بندوں کا کھانا موجود ہے، لہذا چند صحابہ اکرام کی میں دعوت کے لیے تیار ہوں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علل اعلان فرمایا کہ آج حضرت جابر کے گھر دعوت ہے تو تمام لوگ وہاں پر آ جائیں۔
اب ہمارے پاس کھانا کم لوگوں کا ہے لیکن ہزاروں کی تعداد میں لشکر ہے، میں اس وجہ سے پریشان ہوں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانے سے پہلے حضرت جابر کو فرمایا کہ اے جابر، جب تک میں وہاں پر گھر پر نہ آ جاؤں تو آپ نے اپنے دسترخوان کے اوپر کھانے کے اوپر سے دسترخوان نہیں اٹھانا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ان سے کہنے لگی کہ اب آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ جب دعوت ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام لوگوں کو دعوت دے دی، اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے اور آپ کا رب جانے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ گھر آ جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے کے اوپر سے دسترخوان اٹھایا اور برکت کی دعا کی اور اپنا لعاب اس کھانے میں ڈالا۔ صحابہ اکرام ٹولیوں میں آتے رہے اور کھانا کھاتے رہے، حتیٰ کہ ہزاروں کی تعداد میں یہ اتنا بڑا لشکر کھانا کھا کر سیر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر سے پوچھا کہ اے جابر، کھانے کے کیا حالات ہیں؟ حضرت جابر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کھانا تو اسی طرح موجود ہے جس طرح ہم نے بنایا تھا، گویا کہ کسی نے اس کے اندر سے ایک لقمہ بھی نہیں اٹھایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود یہ باعث رحمت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہے، آپ اس کائنات سے پردہ روح ہو چکی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ اس آیت کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ کی سنت کے اوپر عمل کرنے والے لوگ اس کائنات کے اندر موجود رہیں گے تب تک اللہ رب العزت اس دنیا کے اوپر عذاب نازل نہیں فرمائے گا۔ اور دوسرا سبب یہ ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب تک اس دنیا کے اندر توبہ اور استغفار کرنے والے لوگ موجود رہیں گے میں اللہ رب العزت ان کو عذاب کے اندر مبتلا نہیں فرماؤں گا، کیونکہ یہ توبہ اور استغفار یہ بہت بڑی دولت ہے۔ شیطان انسان کو گناہوں کے اندر پھنسا کر، گناہوں کے دلدل میں پھنسا کر اس کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے، لیکن جب بندہ مومن سچے دل سے، سچے ارادے سے، سچی نیت سے اللہ سے توبہ کر لیتا ہے تو رب کائنات ایسے بندے کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو وہی شیطان جس نے انسان کو گناہوں میں پھنسا کر ہلاکت کے اندر مبتلا کیا تھا، جب وہ بندہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے اب اس کی توبہ کی وجہ سے شیطان خود ہلاکت کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اہلکت الناس بالذنوب واہلکونی بلا الہ والاستغفار، شیطان کہتا ہے کہ میں نے انسان کو ہلاکت کے اندر مبتلا کیا گناہوں میں ڈال کر، لیکن جب اس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اور توبہ اور استغفار کر لی تو گویا کہ اس نے مجھے ہی ہلاکت کے اندر مبتلا کر دیا۔ تو یہ دو اسباب، یہ ایسے اسباب ہیں کہ جب تک انسان ان دو اسباب کے اوپر اپنے آپ کو پختہ صاحب باندھ لے گا، ان دو اسباب کے اوپر عمل کرے گا، اپنے آپ کو کاربند کر لے گا، تب تک اس دنیا کے اندر بھی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا اس بندے کے اوپر، اور آخرت کے اندر بھی انسان اللہ کی رحمتوں کا مصداق ٹھہرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے اوپر عمل کرنا اور توبہ اور استغفار کرتے رہنا، انسان کو چاہیے ان دونوں صفات کو اپنی زندگیوں کے اندر لازم پکڑ لے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔